الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله مولانا العظيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور یاد کریے اس وقت کو جب کہ پانی مانگا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے خاص اپنے قوم کے لیے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے لاٹھی سے پتھر کو ماریے. فانفجرت، پھر اس سے بہہ پڑے 12 عینا، 12 چشمے. قد علم کل اناس، یقینی طور پر معلوم کر لیا ہر شخص نے مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں حد سے زیادہ فساد مچاتے نہ پھرو. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 ہے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور انعام کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. طرح طرح کے انعامات سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا. تو اس کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے انعامات کو یاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، یا پھر آپ علیہ السلام کے جو زمانے میں اہل کتاب تھے، ان کو حضور کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا، نہ کہ نافرمانی کرنی. لیکن ایک طرف اللہ کے انعامات ہیں اور دوسری طرف ان کی سرکشی ہے، بغاوت ہے رسولوں سے، نبیوں سے. تو انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 60 میں 11واں انعام اللہ ذکر فرماتے ہیں جو ان کے اوپر ہوا ہے. اور یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بھئی تم اپنے ملک یعنی ملک شام کے اندر جاؤ اور اس کے اوپر جس ظالم اور جابر قوم کا قبضہ ہے ان سے جہاد کرو اور اس سے اپنے ملک کو آزاد کرواؤ. تو یہ لوگ نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، لیکن جب راستے میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے وہ بڑی طاقتور قوم ہے. تو جب ان کو اس قوم کے طاقت کا علم ہوا تو یہی وادی تیہ میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ان سے جہاد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اس کے اندر رکھا تھا.
تو اس وادی کے اندر اور اس جنگل کے اندر کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر اپنے خزانے غیب سے کھانے کا بھی انتظام کیا اور ان کے اوپر من اور سلوہ کو اتارا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آیا تھا۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ پھر اس میدان کے اندر ان کو پیاس کی شدت نے ستایا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ نے اس قوم کے لیے اس میدان کے اندر، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، پانی کا انتظام کیا بڑے عجیب و غریب انداز میں۔ کھانا بھی اللہ نے غیبی عطا فرمایا اور پانی بھی گویا کہ اللہ نے غیبی طور پر عطا فرمایا، تو بڑا عجیب طریقے سے اللہ نے انتظام کیا ان کے لیے پانی کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کریے اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے خاص اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ استسقا، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، استسقا یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، پانی مانگنا، اور اسی وجہ سے جب کسی زمین کے اندر قحط پڑ جائے، کسی زمین کے اندر بارش رک جائے، وہاں کی زمینیں اور باغات اجڑنے لگے، جانور، انسان، حیوان جب پیاس کی شدت میں مرنے لگے، جس کو قحط سالی کہا جاتا ہے، تو اس وقت ہم کو بھی حکم ہے کہ ہم بھی استسقاء والا عمل کریں، یعنی اللہ کے سامنے معافی مانگ کر اللہ سے پانی کو طلب کریں۔ بارش کا رکنا انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جہاں اور تدبیریں کی جاتی ہے بارش کے لیے، تو ایک تدبیر یہ ہے جو حضور سے ثابت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی ایک میدان کے اندر پوری جماعت، مسلمانوں کی قوم اس طریقے سے جمع ہو جائے کہ ان کا ظاہری حلیہ بھی سادگی والا ہو، اور اس میدان میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ کی طرف سے گویا کہ قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ استسقاء کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور استسقاء کے لیے کسی میدان میں جمع ہو جانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق استسقاء کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ دعا یعنی توبہ اور استغفار کیا جائے۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں بھی موجود ہے اور قدوری کے اندر بھی موجود ہے۔ البتہ اگر کوئی نماز استسقاء بھی ادا کرے تو یہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا جائے گا، لہذا بغیر نماز کے بھی استسقاء والا عمل ہو سکتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے پانی مانگا خاص اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام الگ طریقے سے کیا جو آگے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے دیگر انبیاء نے بھی جب بھی ضرورت پڑی تو استسقاء والا عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے اور ان کی امتیوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے پانی آسمان سے برسایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو پانی کا انتظام ہوا وہ پتھر سے نکالا، اس لیے کہ خاص ان کی قوم کے لیے ہی دعا مانگی تھی، دیگر انبیاء نے ہر ایک کے لیے مانگی، تو اللہ نے پانی آسمان سے برسایا، جس کے ذریعے سے ایمان والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کافر لوگ بھی، اللہ کا انکار کرنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، چنانچہ جب قوم نے پانی کی درخواست کی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پانی کی دعا کی تو اللہ نے پھر ان کے لیے انتظام کیا کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، وہیں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا مبارک عصا مارا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ معجزانہ طور پر اللہ نے پانی عطا فرمایا کہ پتھر سے اللہ نے پانی نکالا۔ جس پتھر سے پانی نکلا تھا وہ پتھر کون سا تھا؟ مفسرین نے اس کے اندر تفسیروں کے اندر الگ الگ روایتیں بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ بھئی عام پتھر تھا، کوئی خاص پتھر نہیں تھا، لیکن دوسری روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا مارا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ وہ پتھر تھا جو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ چکا تھا۔ یہ واقعہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، آگے آئے گا کسی پارے کے اندر، تقریباً 22ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بری عادت تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ لوگ نہاتے تھے تو بے پردگی کے اندر سب ایک ساتھ میں جمع ہو کر کپڑے نکال کر نہاتے تھے۔ پردے کا اور شرم اور حیا کا کوئی پاس و لحاظ تھا نہیں، یہ لوگ اسی طریقے سے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے بڑھ کر حیادار کون ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر پردہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کے اندر نہاتے تھے۔ تو یہ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ موسیٰ تو پردے میں نہاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے جو وہ چھپانا چاہتے، اس لیے تو ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ اب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے شرمگاہ کی جگہ کے اوپر کوئی بیماری لگ گئی ہے اور یہ ایسا عیب لگ گیا ہے جس کو یہ چھپانا چاہتے، اس لیے پردے میں رہ کر نہاتے ہیں۔ اب یہ چل پڑی بات لوگوں کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، حضرت موسیٰ نے کہا بھائی مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اب یہ تو اناری قوم تھی، یہ تو باز آنے والی تھوڑی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والے الزام کو پاک کرنے کے لیے ایک انتظام کیا۔ وہ انتظام یہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے نکال کر ایک پتھر پر رکھ کر نہانے کے لیے گئے۔ جب نہا کر آئے اور کپڑے کے پتھر کے پاس پہنچے ہیں کپڑے لینے کے لیے، تو قریب پہنچنے سے پہلے ہی پتھر نے چلنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑے کے ہیں اور پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے، اور پتھر کو آواز لگا دے ثوبی حجر کہ اے پتھر میرے کپڑے تو دے دے، کہاں بھاگتا ہے بھائی تو؟ اب اس کو آواز لگا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ تو کہاں رکنے والا تھا، اس لیے کہ حکم تو اللہ نے دیا تھا نا بھائی، تو اللہ کے حکم سے ہی رکتا ہے۔ تو اب یہ پتھر اتنا بھاگا کہ آگے جا کر اس جگہ پر جا کر رکا جس جگہ پر بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے ان کے لوگ۔ اب وہاں جا کر رک گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پوزیشن میں دیکھ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم نے تو الزام لگایا تھا کہ ان کو تو عیب ہے، بیماری ہے، یہ تو کوئی بھی عیب نہیں، بالکل پاک صاف ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد پتھر وہاں رکا تو وہاں سے کپڑے اٹھا لیے۔ تو یہی وہ پتھر تھا، اس پتھر کی پٹائی بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سخت انداز کے اندر، لکھا ہے روایتوں کے اندر اتنا مارا کہ پتھر پر بھی نشان پڑ چکے تھے، لیکن بڑا عجیب پتھر تھا کہ اس نے بھی اللہ کے حکم کو بھی پورا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مار بھی کھائی اور نبی کا ادب بھی ملحوظ رکھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہی وہ پتھر تھا جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اٹھا لیا تھا۔ اسی پتھر پر گویا کہ ایک روایت کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس پر اپنا عصا مبارک ماریے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا اس پتھر پر مارا تو اس قوم کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک دوسری بات،
یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی نکال دیا، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو۔ انسان اگر معجزے کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہے گا تو ٹھوکر کھائے گا۔ معجزہ خدا کی قدرت ہوتی ہے، اور نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں نبی اپنی ذات اور اپنے کمال سے کسی کام کو کرتا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ ایسا امر کر دکھاتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پتھر سے پانی نکل جانا، عصا مار کر، یہ بھی عجیب بات ہے بھئی، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم کے لیے، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، وہیں اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کروایا، اپنی قدرت کی نشانی بھی دکھائی۔ بعض لوگوں نے ایسے معجزے سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر سے پانی نکل جائے عصا مارنے سے؟ اس لیے کہ انہوں نے معجزے کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہا۔ جو بہت زیادہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا، بہت ہائی لیول کے، تو ان کی عقل پھر ٹھیک سے بیٹھتی نہیں ہے، وہ ان کو اندر سے ٹھونسے لگاتی رہتی ہے، کچھ اور کر، یعنی جو کر کے آیا ہے ڈگری کا، اس کے اوپر دھیان نہیں دے گا، اب اس کے اوپر ریسرچ کرے گا۔ تو جو بہت زیادہ گریجویٹ ہو جائیں گے تو ان کی عقل ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ وہ پڑھ کر آئے گا انگریزی اور لے کر بیٹھے گا عربی قرآن، اس میں ریسرچ کرے گا۔ تو تیرا کام کرنا، تیرا حق تھوڑی بنتا ہے۔ تجھے ابھی انگریزی سینٹنس کا ترجمہ صحیح کرتے نہیں آتا، تجھے عربی کا گرامر کا پتہ نہیں ہے، یعنی تو اپنے آپ کو گریجویٹ سمجھ بیٹھا اور تو نے اللہ کے کلام کا ترجمہ کھول کر اپنی رائے مشورے دینے لگا۔ یہ تو نے تو اپنی بے عقلی کا ثبوت دیا ہے۔ اس لیے دنیاوی ایجوکیشن بھی اتنا حاصل نہ کرو کہ انگریزی پڑھتے پڑھتے عربی پکڑ لاؤ، ورنہ ٹھوکر کھاؤں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے معجزے سمجھنے سے ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہا۔ تو وہ ناقص العقل ہے جو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ معجزہ ایسی چیز کا نام ہے، یا کرامت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو اللہ نبی کے ہاتھ پر یا کسی ولی کے ہاتھ پر ایسے امر کا ظہور فرماتا ہے جو کام انسانوں کے طاقت سے باہر ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کے ہاتھ پر ہو، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ لہذا معجزے اور کرامت میں نبی کا یا ولی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے رسول کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نشانی اس طریقے سے لے کر آ جائے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو رسول بھی نہیں کر سکتے، تو کوئی ولی اس طریقے سے ایسی بات کو کہ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ خود کیسے کر سکے گا؟ اور یہیں سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی تھی کہ اس کرامت کے پیچھے، اس معجزے کے پیچھے خدا کی قدرت کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے خود ولی کی طاقت کو سمجھ لیا، لہذا ایسے ایسے کام کے اندر ملوث ہو گئے اور ایسے ایسے کام کے اندر ڈوب گئے کہ پھر ولایت کو خدائی کا درجہ دے دیا اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔ دھوکہ یہی لگا ہے، یہی دھوکہ لگا کہ کرامت کے پیچھے اصل تو سوچنا تو یہ چاہیے تھا خدا کی قدرت ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز نظر نہیں آئی، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکے، لہذا سب کچھ اسی کو سمجھ لیا جس کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر ہوئی، اور یہی سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے معجزے کے بھی انکار کر دیا، اس کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ چیز بھی اب پتھر سے پانی نکلنا اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانے گا، انکار کرے گا۔ بھائی اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس معجزہ کا ظہور فرمایا۔ جس طریقے سے ایک مقناطیس ہوتا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ کس چیز کی تاثیر رکھی ہے؟ اس چیز کی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو لوہے کے قریب رکھا جائے گا تو لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا،
بھئی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ ہی نے تو رکھی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ کسی پتھر کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دے کہ اس پتھر کے اندر پانی کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب ایک مقناطیس اور ایک میگنیٹ لوہے کو اپنے اندر کھینچنے کی تاثیر رکھ سکتا ہے اللہ کے قدرت سے، تو پھر ایک پتھر بھی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے اللہ کے حکم سے کہ اس کے اندر بھی پانی کھینچنے کی صلاحیت اللہ پیدا کر دے۔ تو جس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے تھے، یہ بھی معجزہ تھا۔ سمندر پر مارا تو چلتا پانی رک گیا تھا، اور اس کے اندر اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ تو اسی لاٹھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ 12 چشمے اس لیے جاری کر دیے کہ بھئی یہ لوگ جو تھے نا 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے وادی تیہ کے اندر، اور چونکہ سخت مزاج قوم تھی، اب یہ مانتے نہیں تھے، جھگڑے کرتے تھے، آپس کے اندر اختلافات ہوتے تھے۔ اب 12 خاندانوں کو 12 چشمے ہی دے دیے، بھئی کوئی لڑے نہیں، ہر ایک قبیلے کا ایک چشمہ الگ، وہیں سے پانی بھرے۔ جب ضرورت ہوتی تھی تب اللہ بہاتے تھے، جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی پانی رک جاتا تھا۔ تو ایسی قوم تھی وہ تو۔ قد علم کل اناس مشربہم، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک چشمہ متعین کر دیا گیا، جب ضرورت ہوتی وہاں سے آتا اپنی پانی یعنی کہ پینے کا وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے، یا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ ایک سفر کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، صحابہ ہیں، کسی جہاد میں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، راستے میں پانی کی قلت ہو گئی، اب پانی تھا نہیں، وضو کہاں سے کریں گے بھائی، پینے کا پانی کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کو رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو بچا ہے وہی لے کر آ جاؤ۔ تو جتنا بچا تھا اس کو جمع کیا تو لوٹے کے اندر تھوڑا سا پانی آیا۔ اب اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور انگلیوں کے بیچ میں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اتنا پانی نکلا حضور کے مبارک ہاتھوں کے اندر سے کہ پورے لشکر نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا۔ حضور کا بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کے مبارک ہاتھوں میں پانی کے چشمے جاری کیے۔ تو خیر، تو یہ اس قوم کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، پھر اللہ نے آگے ان کو ایک حکم دیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ دیکھو یہ اللہ کا رزق ہے، اس کے اندر سے کھاؤ بھی پیو بھی، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ زمین میں حد سے زیادہ یہ فساد مت مچاؤ، اس کو چھوڑو، اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، پانی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، یہ سارا رزق اللہ نے دیا ہے۔ تم خدا کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو، اس کو لو، اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اپنی ضروریات پوری کرو اور اپنے حد کے اندر رہو۔ یہ کیا لگا رکھا ہے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، حد سے زیادہ فسادی مت بنو۔ تعثوا کا مطلب یہ ہے حد سے زیادہ فسادی مت بنو۔ آیت کا یہ سینٹنس اشارہ اس بات کا کرتا ہے کہ حد سے زیادہ فسادی مت بنو، مطلب یہ ہے کہ تم فسادی تو ہو لیکن لمٹ میں تو رہو۔ یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے، حد سے زیادہ فسادی مت بنو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہو تم فطرت کے ٹیڑے ہی ہو لیکن ذرا کم کرو یہ ساری حرکتیں، اتنے زیادہ فساد مت مچاؤ کہ تمہارے فساد کی وجہ سے اللہ کی زمین خراب ہو جائے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ایک روٹی کا ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہم نے کبھی سوچا یہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے کتنی مشینوں کے ذریعے سے یہ پروسیس ہو کر، کتنے مراحل سے گزر کر یہ روٹی کا ٹکڑا ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کے پیچھے کس طریقے سے سورج کی تپش پہنچی، چاند کی ٹھنڈک پہنچی، اللہ نے ہوائیں چلائی اور اس کو کس طریقے سے کسان نے اس کے پیچھے محنت کی اور ایک زمین کے اندر دانہ بویا، اس کے ذریعے سے ہزاروں دانے اللہ نے نکالے
ڈالے، پھر ان دانوں کو مشین کے ذریعے سے نکالا گیا، وہاں سے مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ سے پھر دکانوں میں آیا، دکانوں سے ہم نے خریدا، خرید کر گھروں میں آیا، گھروں کے اندر سے ہم نے چکی میں بھیجا، چکی والے نے اس کو پیس کر آٹا بن کر ہم گھر پر لائے، اس گھر کے اندر ہم نے اس کے ذریعے سے پانی کے اندر اس آٹے کو گوندا، اس کے بعد اس آٹے کو گوندنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے اور اس سے چھوٹی پتلی روٹی بنائی اور اس کو آگ کے اوپر رکھا اور بہترین قسم کی روٹی بن کر تیار ہوئی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کتنی پروسیس کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا ہم پر پہنچا ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے ہم نے؟ یہ لباس ہم نے پہنا ہے، کس طریقے سے بنا ہے یہ لباس؟ کن کن مشینوں میں گھوم کر آیا ہے؟ کس طریقے سے اس کے پیچھے محنتیں لگی ہیں؟ کس طریقے سے اس کے دھاگے تیار ہوئے؟ کس طریقے سے کپڑا تیار ہوا اور کس طریقے سے جوڑا ہمارے پاس پہنچا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ پانی کا ایک گھونٹ ہم جو پیتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ سمندر کا کھارا پانی بھاپ بن کر اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، آسمان کے اوپر بادل بنے، ان بادلوں کو اللہ نے چلایا، جہاں پر اللہ کا حکم تھا وہاں اللہ نے برسایا، کچھ پانی کو اللہ نے پہاڑوں پر برسایا، برسا کر برف کی شکل کے اندر اللہ نے جمایا، جب ضرورت پڑی تو سورج کی تپش سے اللہ نے اس برف کو پگھلایا، وہاں سے پگھلنے کے بعد وہ پانی وہاں سے بہا اور سمندروں میں اور نالوں کے اندر آیا، سمندر اور نہروں کے اندر بہتے ہوئے ہماری زمین کے اندر اللہ نے پہنچایا۔ اس زمین کے اندر ہم نے محنت اور مزدوری کے ساتھ میں مشینوں کے ذریعے سے اس پانی کو زمین کے اندر سے نکالا تو اللہ نے میٹھا بنا کر اٹھایا ہے۔ یہی تو وہ بھاپ تھی، یہ سمندر سے اٹھنے والی بھاپ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اس لیے اللہ فرماتے کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد کیسے فساد پھیلتا ہے؟ جب اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا جاتا، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے پھر تو زمین فساد سے بھر جایا کرتی ہے۔ یہی ایک حکم ہے کہ اللہ کی زمین امن سے بھرے گی کب؟ جب قانون الہی اللہ کی زمین پر ہم نافذ کریں گے، جب اللہ کی نعمتوں کو کھا کر شکریہ ادا کریں گے، جب اللہ کی زمین کے اوپر چین آئے گا، امن آئے گا اور یہ زمین پاک ہوگی۔ ورنہ یہ بغاوتیں، یہ زنا، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ قتل و غارت گیری، یہ ظلم و ستم، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو بھلا دیا، رب کی نعمتوں کو کھا کر ناشکرے بن گئے، ناشکری کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی زمین کو فساد سے بھر دیا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لہذا اللہ کی زمین کو فساد سے بچایا کرو، حد سے زیادہ فساد۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔